پاکستان کے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایکشن میں آ چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ جنگی طیاروں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں کی پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں دیے جانے کے بعد پاک فوج اور پاک فضائیہ دونوں ہائی الرٹ ہو گئی ہیں۔ پاک فضائیہ نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہلی مرتبہ JF-17 تھنڈر طیارے جنگی میدان میں اتار دیے ہیں۔ پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ جنگی طیاروں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں کی پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ خاص کر لاہور کے محاذ پر JF-17 تھنڈر جنگی طیارے مسلسل پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ 14 فروری کو سیکورٹی فورسز کو جب نشانہ بنایا گیا تھا پلوامہ دھماکے میں، تو اس کا نوجوان بھی مقبوضہ کشمیر کا ایک مقامی تھا۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی پاکستان سے نہیں گئی۔ دھماکے میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد پاکستان سے نہیں گیا۔ کشمیر میں بھارت کی بھاری فوج موجود ہے۔ LOC پر آبادی سے زیادہ بھارتی سیکورٹی فورسز تعینات ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لائن آف کنٹرول عبور کر سکے؟ اس کے باوجود بھارت نے بغیر تفتیش الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے اس بار جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا ہے، لیکن پاکستان نے الزامات کی تحقیقات کی اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 64% آبادی جوانوں پر مشتمل ہے۔ میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 72 سال کی تاریخ ہے اور 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا۔ اس حقیقت کو بھارت آج تک قبول نہیں کر سکا۔ 1947 اکتوبر میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا اور 72 سال سے کشمیر میں کشمیریوں پر اس کے ظلم و ستم جاری ہیں۔ دوستو، دی انفارمیٹکس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی پاک فوج کے ترجمان جناب DG ISPR آصف غفور صاحب میجر جنرل، جنہوں نے اس وقت بیان دیا ہے، اور اس بیان کے بعد پورے بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک شدید قسم کا غم و غصہ، اور پورے بھارت کو جو ہے اس وقت صحیح لوز موشن لگ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا نپا تلا بیان کیسے دے سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جتنی بھی صورتحال ہے، اگر اس کو جتنے بھی عالمی جو ماہرین ہیں یا بھارتی دانشور بھی ایون ہیں، انہوں نے پاکستان کو فاتح قرار دے دیا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنا ہی بیجا ہوا جو اس کا بیج تھا، جو گندگی تھی، جس فصل کو انہوں نے کاشت کیا تو اس کو اب خود کاٹ رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 1965 میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہوئی اور بھارت اسے انٹرنیشنل بارڈر پر لے آیا اور وہاں اسے شکست ہوئی، لیکن ہم ایک نوزائیدہ ملک تھے، ہمارے وسائل اور فوج بھی کم تھی، تو اس وقت ہمارا ملک جو ترقی کی راہ پر گامزن تھا اس پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ ہم نے 1971 میں مشرقی پاکستان جو ہمارا زمینی فاصلہ تھا اور جو وہاں کے مسائل تھے، اسے بھارت نے استعمال کیا، اور مکتی باہنی کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اصل دہشت گردی بھارت نے تب کی جب مکتی بانی کے ذریعے وہاں پر حالات خراب کروائے گئے، لیکن اس سانحے سے بھی ہم سنبھلے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 سے لے کر 1984 تک ایسا عرصہ تھا جس میں ہماری مشرقی سرحد پر کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، حالات بہت پرسکون تھے، LOC کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور ہم ایک طریقے سے دوبارہ استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن تھے، لیکن پھر اچانک سیاچن کا واقعہ ہو گیا۔ دوستوں، میں یہ جن واقعات کا ذکر کر رہا ہوں، کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں افواج پاکستان کی موجودگی نہیں تھی، وہاں پر بھارت نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک دنیا کے بلند ترین مقام پر افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اسی دوران افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا، جس کے بعد 1998 میں ہم نے دفاع کے لیے جوہری طاقت حاصل کی، کیونکہ اس کی مدد سے بھارت کی جانب سے ہم پر روایتی جنگ مسلط کرنے کے امکانات ختم ہو جاتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ امکانات ختم ہوئے تو بھارت نے غیر روایتی حکمت عملی اپناتے ہوئے ہمارے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینا شروع کیا، اور 2001 میں جب عالمی سیکورٹی فورسز نے افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیا تو بھارت نے مشرقی سرحد پر جو ہے وہ بھارت نے کشیدگی شروع کر دی اور ہماری توجہ اس طرف ہو گئی۔ آصف غفور نے کہا کہ اگر اس وقت ایسا نہیں ہوتا تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے کہ مغربی سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے والی دہشت گردی کو داخل نہ ہونے دیتے، اور وہ اتنی نہ پھیلتی جتنی کہ اس کے نتیجے میں وہ پھیل چکی تھی۔ یہ بھی کہا کہ 2008 میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ مشغول تھے تو اس وقت بھی بھارت جو ہے وہ لگاتار ہماری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی جیلس ہو رہا تھا، اور ایک مرتبہ پھر جو بھارتی افواج ہیں وہ سرحد پر آ گئیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت دہشت گرد کے خلاف جو ہماری کاروائیاں تھیں جو کامیاب ہو رہی تھیں ان کو روکنا چاہ رہا تھا، جس کا زندہ ثبوت کلبھوشن یادو کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کی ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کی سوچ پنپ رہی ہے۔ یہ بھی کہا کہ 1988 اور 1989 میں دو طرفہ بات چیت کا آغاز کیا گیا تھا،
پاکستان نے ہمیشہ امن کی پیشکش کی ہے۔ 2003 میں DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن کی اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے لیے ہم نے ایک معاہدہ بھی کیا، جس میں گزشتہ 2 برس میں بھارت نے تاریخ میں سب سے زیادہ خلاف ورزی کی۔ یہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر ہم نے 5 کراسنگ پوائنٹس بھی قائم کیے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ 2004 سے 2008 تک 5 مرتبہ ہماری مذاکرات کے لیے بیٹھک بھی ہوئی تھی، لیکن اس مرحلے کو بھی ممبئی حملے جیسے تناظر میں بھارت نے ختم کر دیا اور دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا۔ اس وقت ہم 2002 میں عام انتخابات اور صدارتی انتخابات جو ہے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب 9/11 کے بعد پاکستان میں مغربی سرحد سے دہشت گردی جو ہے وہ ملک میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کی بھارتی کوششیں شروع ہوئیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سفارتی لوگ اور سرمایہ کاری پاکستان میں اب آ رہی ہے، لیکن تب نہیں آ رہی تھی، اور پاکستانی ایئر فورس اور پاک بحریہ کی مشقوں میں بیرون ملک افواج کی جو فورسز ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کوئی اہم جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے۔ پلوامہ حملے کو دیکھیں تو 14 فروری 2019 میں جو پاکستان میں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان تھا، بڑی سرمایہ کاری آنی تھی، افغان امن عمل جو ہے اس سے متعلق مذاکرات جاری ہیں، کرتارپور بارڈر کی ڈیولپمنٹ سے متعلق اہم میٹنگ اور PSL ہو رہا ہے۔ ان ایونٹ کی وجہ سے بھارت نے پاکستان پر الزامات عائد کرنے شروع کر دیے۔ پلوامہ حملے کا ان 8 ایونٹ کے تناظر میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان بدل رہا ہے، نیا مائنڈ سیٹ سامنے آ رہا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں، ہم میں صبر اور تحمل موجود ہے، ہم نے افغانستان میں امریکی فورسز کو القاعدہ کے خلاف کامیابی دلوائی، ہم معاشی ترقی اور امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، آئندہ نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے پلوامہ حملے کا سوچا، تحقیق کی اور پھر جواب دیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے انڈیا کو بھرپور جواب دیا ہے، کہا ہے کہ آپ ثبوت دے دیں، ہم خود ایکشن لے لیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ان کو دہشت گردی سے متعلق ڈائیلاگ کی بات کرنے کی بھی بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی یہ آپ کا یا میرا مسئلہ نہیں، یہ خطے کا مسئلہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں طے پایا کہ نیشنل جو ایکشن پلان ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، اور ہم کوئی جنگ کی تیاری نہیں کر رہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کی پہل پر جواب دیں گے، ہماری جنگی تیاری دفاع میں ہوگی، جارحیت ہوئی تو آخری گولی اور آخری سانس تک لڑیں گے اور مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہمارے پاس بہت سے چیلنجز ہیں، عوام کو تعلیم، صحت، جینے کے حق جو ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت درپیش ہیں۔ بھارت آنے والی نسلوں سے اپنی بے وقوفی کے ذریعے یہ حق نہ چھینے، پاکستان اور پاکستانیت سے دشمنی کریں، انسانیت سے مت کریں۔ یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور 2 جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوتی، اگر آپ جمہوریت ہیں تو اس کے اصولوں کو بھی سامنے رکھیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے سوال کیا کہ پلوامہ کے بعد کشمیریوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ امن اور ترقی چاہتے ہیں تو کلبوشین کو ہمارے ملک میں مت بھیجیں، خطے کے امن کو تباہ نہ کریں اور ترقی کے موقع کو مت گنوائیں۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ خطے نے مل کر ترقی کرنی ہے تو ہم جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہم گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں ہیں، ہمارے تینوں سپہ سالار سے لے کر سپاہی تک اپنی ہاتھ سے جنگ لڑی ہے انہوں نے۔ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف بھی جنگیں لڑی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بھائی تم لوگ تو ہمارے سامنے ہو، تم تو ایک معلوم خطرہ ہو اور ان کے لیے جواب تیار ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو بہت دیکھا ہے اور اب ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں، اب تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ صحافت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امن کے لیے اور دوسری جنگ کے لیے۔ بھارت کا جو سہارا ہے اور پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ وار جرنلزم کی طرف ہے۔ ہمیں پاکستانی میڈیا کی تعریف کرنی چاہیے، ہمارا میڈیا پرامن صحافت کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی اور بھارتی میڈیا میں یہی فرق ہے۔ DGI کے اسپیکر نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہو تو 20 کروڑ عوام اس کے محافظ ہیں، مسئلہ کشمیر کے جو ہے وہ خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، آئیے اسے حل کریں۔ آپ ہمیں حیران نہیں کر سکتے، ہم آپ کو حیران کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے 2 افسران نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی جس کے باعث ان کے خلاف انکوائریز جاری ہیں۔ جنرل اسد درانی نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جنرل اسد درانی کی پنشن روک دی گئی تھی، دیگر سہولتیں بھی ختم کر دی گئی ہیں اور اسد درانی کا نام ECL پر ہے۔ وزارت داخلہ سے بھی بات کریں گے، کورٹ مارشل مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت سے ہمارا جو ناطہ ہے یہ 70 سال پرانا معاملہ ہے، جبکہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ایران بارڈر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے پاک ایران دونوں جانب فوجیں تعینات نہیں کی۔ ایران جو سرحد ہے اس پر ہم باڑ لگانے پر غور تو خیر کر رہے ہیں، لیکن بھارت اور ایران کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان، افغانستان اور ایران کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن ہے، ایران کے ساتھ فینسنگ سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ آصف غفور نے کہا کہ آج آپریشن رد الفساد کو 2 برس ہو گئے ہیں، اس آپریشن میں بلا تفریق دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے اور کافی بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا
دیا گیا ہے. بھارت سے کہا گیا کہ تم لوگ جو ہو, ہم تمہیں 70 سال سے اسٹڈی کر رہے ہیں, تم ہمیں ہرا نہیں کر سکتے. ہم نے تو دیکھا ہی آپ کو ہے, ہم نے جب اٹیک کرنا ہے تو آپ ہی کے خلاف ہم نے خود کو تیار کیا ہوا ہے, اور ایسا اٹیک کریں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی.